جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال بعض القوم نراك طيب النفس يا رسول الله قال أجل والحمد لله ثم خاض القوم في ذكر الغنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة خير من الغنى وطيب النفس من النعيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، یہ سنن ابن ماجہ رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے جس کو صاحب مشکات نے اپنی مشکات شریف میں نقل کیا ہے. حضرت معاذ بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا، یعنی آپ تازہ غسل فرما کر تشریف لائے تھے. صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کو بہت خوش خرم دیکھ رہے ہیں، بہت حساس بشاش آپ نظر آ رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل والحمدللہ، ہاں ایسا ہی ہے اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اب آپ وہیں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ گئے. لوگوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان ایک چرچا شروع ہو گیا. ایک ٹاپک ان لوگوں نے اختیار کر لیا کہ مالداری اچھی چیز ہے یا نہیں. بعض صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ مالداری ایک اچھی چیز ہے، اس لیے کہ مالدار ان عبادات کو ادا کر سکتا ہے جس کو غریب اور مسکین فقیر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے بعض صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ مالداری اچھی چیز ہے. اب اور ایک روایت مجھے یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مقدمہ، ایک کیس آ گیا. وہ مال و دولت کا کیس نہیں تھا، وہ آپس کے لڑائی جھگڑے کا کیس نہیں تھا، نیکیوں کی ریس کا جو ہے وہ کیس تھا. فقراء صحابہ کرام میں جو تندرست صحابہ کرام تھے وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ مالدار صحابہ کرام نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کے پاس مال ہے جس کی وجہ سے وہ غلام آزاد کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اور مال سے متعلق جو ابواب خیر ہیں، نیکی کی جو راہیں ہیں، اس کو وہ اختیار کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو اختیار نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتلایا. وہ عمل یہ بتایا کہ تسبحون اللہ دبر کل صلاۃ 33 مرۃ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کرا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ کرو، اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس کو ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں. یہ تسبیح فاطمی نہیں ہے، یہ تسبیح فقراء ہے. آپ نے فقراء کو تلقین کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد پڑھ لیا کرو تو تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے. ابو حضرات نے
پڑھنا شروع کر دیا، مالداروں کو بھی پتہ چل گیا تو مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ طرف پھر آئے کہ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ بھی پڑھیں تو یہ آپ تم سے آگے ہی رہیں گے۔ یہ جو ہے وہ مالداری کی بنیاد پر مالدار ان نیک کاموں کو انجام دے سکتا ہے جس کو فقیر اور تنگدست انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ مالداری یہ اچھی چیز ہے، بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ مالداری اچھی چیز نہیں ہے بلکہ فقر اور تنگدستی، ایسا فقر ایسی تنگدستی کہ جس کے بعد کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی بقدر کفایت روزی ملتی رہے، اس کو انسان کھاتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور جو نعمتیں فوت ہو چکی ہے اس پر اللہ کا صبر، اللہ کے سامنے صبر جو ہے وہ کرتا رہے۔ تو اس لیے یہ فقر جو ہے وہ اچھی چیز ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام یہ چرچا کر رہے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک استاد بیٹھا ہوا ہو اور بچے آپس میں اس طرح بات کرنے لگے تو استاد کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ہم اشعار پڑھتے تھے، آپ کی کوئی شعر پڑھ لیتے تھے، ہم جو ہے وہ جاہلیت کی باتیں کرتے تھے، آپ ہماری باتیں سن کر خوش ہوتے تھے، آپ بھی کچھ حصہ دیتے تھے اور آپ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح بات چیت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، صحابہ اکرام آپس میں یہ بحث کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں۔ جب ان حضرات نے بحث کو طول دے دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل، جس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اس کے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، مالدار ہونے میں اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مالداری ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اس کے لیے لمن اتقى الله عز وجل، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اس کے لیے مالداری وبال ہے۔ قارون مالدار تھا، اس کی مالداری قرآن نے ذکر کی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا تھا کہ لن تنوء بالعصبة أولي القوة، طاقتور اونٹوں کی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کر پھٹ جاتے تھے۔ چابیوں کا عالم یہ تھا، خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا، تقویٰ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ چچا زاد بھائی تھا، کزین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر اس کو حسد تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے زکوٰۃ مانگی تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو میری کمائی ہے، اس میں کون سی زکوٰۃ آ گئی؟ یہ تو میرے اپنے ہنر کا اثر ہے، یہ تو میری جو ہے وہ ذاتی کمائی، اپنے خون پسینے کو میں نے جو ہے وہ بہایا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب مجھے حاصل ہوا ہے، اور سب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، کہاں جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے؟ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان اور تقویٰ نہیں تھا، اس کی بنیاد پر اس کی مالداری اس کے لیے وبال بن گئی۔ کیا وبال بنی؟ آخرت کو قریب، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں نجات کی تو کوئی صورت نہیں، دنیا میں بھی اس کا خزانہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، کہ اس کو اللہ نے اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، نہ وہ بچا نہ اس کا خزانہ بچا۔ وہ گاڑی جس کے ذریعے انسان ایکسیڈنٹ
ظاہری نعمت ہے یا وبال ہے؟ یہاں پر بھی یہی صورت ہے کہ جس دولت کی بنیاد پر اس کو رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک اس کے عذاب کا تبصرہ ہوتا رہے گا، لوگ یہ آیتیں پڑھیں گے اور اس کو یاد کرتے رہیں گے، ان آیتوں کے شان نزول میں اس کو جو ہے وہ یاد کریں گے، یہ کوئی خیر کی بات ہے یا یہ وبال ہے؟ یہ اس کا خزانہ اس کے لیے وبال بن گیا۔ مالداری کس کے لیے بہتر؟ لمن اتقى اللہ عز وجل، جو اللہ سے ڈرتا۔ مالداری کے بعد میں تقوی، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ مالداری کے بعد کا تقوی یہ ہے کہ آدمی حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرے اور اپنے اہل و عیال کے نفع کو ادا کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے مال کمائے، تو یہ مال کے بعد میں تقوی ہے، حلال طریقے سے کمانا ہے۔ حرام کی کمائی یہ انسان کے لیے وبال ہے، حرام کی کمائی انسان کے لیے وبال ہے۔ کیا وبال ہے؟ کہ اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے زمانے کے مالدار مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مسجد سے دور رکھا ہے، وہ خود نہیں آتے، ایسا نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہم آئے ہیں، اور جو نہیں آئے ہیں اللہ کی توفیق سے محروم ہے۔ ہماری کوئی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم آ جائیں، جو اللہ ہمیں یہاں لا رہا ہے، جن کو توفیق دیتا ہے وہ آتے ہیں، اور جن کے لیے توفیق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان کو لوگ کثیر کر لے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے سے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسباب ہے، کچھ کارائیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ مسجد کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک کارن اور ایک سبب یہ ہے کہ ان کی حرام کی کمائی ان کے قدموں کو نیکی کی طرف بڑھنے سے روک رہی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے کہا، پوری پیغمبروں کی جماعت سے کہا کہ پیغمبروں کی جماعت تم حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اور واعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ حلال کمائی پر نیک کام، نیک اعمال کو قرآن نے مرتب کیا ہے۔ حلال کمائی کا نیک کاموں میں اثر ہوتا ہے، اور حرام کی کمائی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دل مر جاتا ہے، دل مر جاتا ہے، نیکی کی باتیں سنتا ہے، سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن دروازے بند ہو چکے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ حرام کی کمائی کا اثر، حرام کی کمائی کا اثر، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ماں باپ روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کچھ سنتے ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے۔ سنو، اس کے پیچھے ہمارا بھی کوئی عمل کار کرنا ہے، اور وہ عمل ہمارا حرام کی کمائی ہے۔ زمین میں اگر گیہوں کا دانہ ڈالا جائے گا تو گیہوں کا پودا اگے گا، اور اگر زمین میں کانٹے دار درخت کا بیج بویا جائے گا تو وہاں سے آپ یہ سوچو کہ گیہوں اگ نکلے، یہ تو ہماری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اللہ کا نظام کہاں اس کو قبول کرے گا؟ بیج تو بوئے جا رہے ہیں کانٹوں کے، اور تمنا لے کر بیٹھے ہیں کہ اچھے پھول اور پھل ہمیں ملے۔ یہ اللہ کے نظام میں نہیں ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ کرنے پر جو ہے وہ تیار ہو جائیں۔ ہاں، اللہ کا نظام ہمارے اعمال کی بنیاد پر بدل سکتا ہے۔ عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد ان سلمتني فيما اريد كفيتك فيما تريد۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ گاڑی لے کر نکلے
ٹرین کو جو ہے وہ بھی 20 منٹ باقی ہے، ہمیں پورا یقین ہے کہ 10 منٹ کا راستہ ہے، 10 منٹ پہلے اسٹیشن پہنچ جائیں گے، لیکن ٹریفک میں ایسے پھنسے ہیں اور پولیس والے نے روک دیا ہے، 15 منٹ اس نے ہی بگاڑ دی۔ ہماری چاہت پوری نہیں ہوئی، اللہ کی چاہت پوری ہوئی، ٹرین چلی گئی، اسٹیشن پر ہم پہنچتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آخری ڈبہ پاس ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ بتلاتا ہے کہ وما یکون الا ما ارید، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ تمہاری چاہت کے مطابق نظام بنانا ہے نا، تو پھر ذرا سودا کرو میرے ساتھ۔ کیا سودا کرنا ہے؟ ان سلمتنی فیما ارید، میری چاہت میں اپنی چاہت کو فنا کر دے گا تو کفیتک فیما ترید، تیری چاہت کے مطابق میں کائنات کا نظام چلاؤں گا۔ اپنے آپ کو تو اللہ کے حوالے کرو، تب پتہ چلے گا کہ اللہ ہماری چاہت کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ ہم تو اپنی چاہت اپنے نفس کے تابع کر بیٹھے ہیں، اپنی چاہت اللہ کے تابع نہیں ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ رات کو ہاتھ اٹھائیں اور صبح دن طلوع ہونے سے پہلے نظام بدل جائیں۔ یہ کوئی اللہ کی یہاں بے وقوفی بڑا نظام نہیں ہے، وہ گندو راجا نہیں ہے کہ ٹکے سے بھاجی نہ ٹکے سے کھاجا مل جاوے۔ جہاں ایسی حکومتیں ہوتی ہیں جہاں مجرموں کو اچھے لوگوں کے برابر قرار دیا جاوے، یہ حکومتیں ناکام ہیں۔ اللہ کے یہاں پر یہ نظام نہیں ہے۔ افتجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اچھے اور برے سب برابر، کیسی تمہاری عقلیں ہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو یا تم کیسے فیصلے چاہتے ہو؟ ہمارے یہاں ایسے فیصلے نہیں ہیں، ہمارے یہاں فیصلے جو ہیں ہماری اطاعت میں ہے، ہماری اطاعت میں اپنے آپ کو کھپا دو تو پھر جو ہے وہ تمہارے نظام کے مطابق ہم جو ہے وہ کائنات کا تمہاری چاہت کے مطابق کائنات کا نظام بنائیں گے۔ تو بہرحال حرام کی کمائی کا اثر یہ ہے، پہلے نمبر پر دل بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اللہ چھین لیتا ہے، نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے تیور بدل جاتے ہیں، پڑوسی اور وقت اظہار ثانی کی فکر میں رہتے ہیں، اور آگے کان سن کر دل جما کر سنیے، عورتیں بے وفا ہو جاتی ہیں، عورتیں بے وفا ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ورنہ ہمارے گھر کے گھر اجڑ جائیں اگر اللہ کے یہ پردہ ہٹ جائے تو عورتوں کی بے وفائی کا عالم اگر اللہ ظاہر کر دے، اس میں جو ہے عورتوں کے اصول سے زیادہ یہ حرام کی کمائی کا اثر ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کے ضمیر مر گئے، اور ضمیر کے مر جانے سے شوہر اور غیر شوہر کے درمیان وہ فرق بھول گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ بے حیائی کا اڈا بنا ہوا ہے، اور اس کی بے غیرتی حرام کی کمائی سے یہ ہے کہ اس کو یا تو پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ چل رہا ہے تو سوائے برداشت کرنے کے کوئی راستہ بھی نہیں۔ حلال کے مطابق کمانا اور حلال کے مطابق خرچ کرنا، حلال کے مطابق ہمیں یہ دھوکہ لگتا ہے، حلال کا کمانے والا بھی یہ کہتا ہے اور صاحب یہ تو حلال کی کمائی ہے، تو حلال کی کمائی ہے تو اس کے خرچ کرنے میں آزاد ہے، نہیں، حلال کی کمائی کے بعد بھی انسان خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے، خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے، گناہ کی بات تو بہت دور ہے، فضول خرچی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے شادیوں میں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہے، کرو 5 لاکھ خرچ کرو، لیکن ایک شادی میں نہیں، غریب کی 4 بچیوں کو بھی شامل کر لو، ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل کر کے ایک 5 لاکھ میں ایک نہیں 5 نکاح کا نظام بناؤ، ان 4 کے نکاح کا اجر و ثواب ملے گا، فضول خرچی سے یہ چیز نکل جائے گی، آخرت میں اس کا اللہ جو اجر دے گا اس کا ہم یہاں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک نیکی کا بدلہ اللہ کی یہاں پر 10 کے برابر ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اخلاص کے ساتھ ان شادیوں میں خرچ کرنے کا ثواب ایک میں جو ہے وہ 700 کے برابر ہے۔ لیکن اس پر ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں تو یقین کس پر ہے؟ ہمارا نام ہونا چاہیے، دھوم دھام کی شادی ہونی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، خوب مال دیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر وہ بیمار ہوئے،
تو اس بیماری کی عیادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس پہنچے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں میری کیا حالت ہے, شاید میں مر جاؤں گا اور میری ایک بیٹی کے سوا کوئی میرا وارث نہیں ہے, اس نے پورا مال اللہ کے راستے میں آپ نے قبول نہیں کیا, آدھا مال آپ نے قبول نہیں کیا, 1/3 مال ٹھیک ہے, 1/3 منظور ہے, لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جانا اس نیت کے ساتھ کہ وہ کسی کا محتاج نہ بنے, یہ بھی جو ہے وہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے. ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن نفس و شیطان ہمارے خرچ کیے ہوئے کو ضائع کروا دیتا ہے. گھر میں بھائی بیمار ہے, وہ محتاج ہے, پریشان ہے, وہاں اس کے خرچے کے لیے اور بیماری کی جو ہے وہ دوائی کے لیے اس کو کچھ دینا چاہیے, لیکن وہاں دینے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. مسجد بن رہی ہے, وہاں میرے نام کی تختی لگائی جائے گی, 5 لاکھ لکھ لو, میرے 10 لاکھ لکھ لو, اس کا کوئی ثواب نہیں. اس بھائی کے پیچھے 1000 خرچ کیے ہیں. النفقۃ علی المساکین صدقۃ والنفقۃ علی الاقارب صدقۃ وصلۃ. دوسری جگہوں پر خرچ کرنے میں صرف ایک ثواب ملتا ہے, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں اللہ دگنا ثواب دیتا ہے, ایک صدقے کا بھی ثواب دیتا ہے اور ایک صلہ رحمی کا بھی ثواب دیتا ہے. ہمارے ذہن و دماغ سے یہ چیزیں نکل چکی ہیں اور ہمیں شیطان نے ناموری کا, شہرت کا اور ಖ್ಯಾತಿ کا ذہن ایسا ایک دھوکہ دے رکھا ہے کہ اس کی بنیاد پر ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, ارے خرچ کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا. اس لیے خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہے, اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرنا ہے, فضول خرچی کی اجازت نہیں. یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں اور وضو میں فضول پانی خرچ کر رہے ہیں. آپ نے حضرت سعد سے پوچھا ما هذا السرف یا سعد, اے سعد یہ کیا فضول خرچی, یہ کیا فضول خرچی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابھی وضو سرف یا رسول اللہ, وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے پانی کی. آپ نے فرمایا نعم ولو علی نہر جار, چاہے بہتی ہوئی نہر پر وضو کرو, وضو کا پانی بہ کر پھر اسی میں جانا ہے تو ابھی 3 سے زائد مرتبہ جو ہے آسائے وضو کو دھویا جائے, یہ وضو میں بھی فضول خرچی ہے. جہاں کچھ خرچ نہیں وہاں فضول خرچی ہے, جہاں فضول خرچی ہو رہی ہے وہاں پر اللہ کے یہاں کیا جواب. ایک روایت ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ آپ نے بار بار سنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5. قیامت کے دن 5 سوال کا جواب جب تک کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نہیں دے گا تب تک اس کے پیر, اس کے قدم بارگاہ الہی سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ان 5 سوال میں مال کے متعلق 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے من این اکتسبہ, کہاں سے کمایا, اور دوسرا سوال ہے وفیما انفقہ, کہاں خرچ کیا. 2 سوال, ایک نہیں 2 سوال ہوں گے. اس لیے خرچ کرنے میں اللہ نے آج ہمیں مال دیا ہے, مال دیا بہت زیادہ دیا ہے. ہم اپنے آپ کو کنگال نہیں سمجھتے ہیں, لیکن یہ مال جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں تو یہ ایک آزمائش ہے. آپ نے فرمایا لکل امت فتنۃ, ہر امت کی ایک فتنہ, ہر امت کی ایک آزمائش, امتحان, ایگزام ہوتا ہے. اور وہ فتنۃ امتی المال, میری امت کا فتنہ, میری امت کی آزمائش یہ مال ہے. لن فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط لكم الدنيا كما بسطت من كان قبلكم فتهلككم كما هلكتهم. فقر و فقر میں تم مبتلا ہو جاؤ گے, اس کا مجھے اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے, تم ریس لگاؤ گے اور اس ریس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا. اس لیے اس باب میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. حلال کی کمائی یہ ہے تو اللہ کے دیے ہوئے کے مطابق, اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر جو ہے اس کو خرچ کریں. یہ آخرت کا ذخیرہ ہے. فضول خرچ اگر کر رہے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ ایک وبال ہے.
نہ دنیا کے اس مال کا کوئی فائدہ ہوگا. وہی شادی میں کھانے والے نمک کم ہونے کی بنیاد پر آپ کے 5-10 لاکھ کے خرچے کو نہیں دیکھیں گے, نمک کے کم ہونے کو دیکھ کر جاتے جاتے جو ہے وہ آپ کی اور آپ کے کھانے کی برائی کریں گے, آپ کے اور آپ کے کھانے کی برائی کریں گے. یہ کیسی بیوقوفی ہے, اتنا لمبا چڑا خرچ اور بجائے عزت کے لوگ کیا کر رہے ہیں, برائی کر رہے ہیں. شرع کے خلاف کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.